کما حقو جے کہ اساں ان جو احترام ان جو استقبال نہ کیو امید ہے کہ جے کا کانفرنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جے مد نظر اساں جے کوتاہی رکھے درگزر کردا ویو یہ عظیم الشان کانفرنس سیون شریف لال شہباز قلندر جے دھرتی تے تھی رہی ہے لیکن یہ عظیم الشان کانفرنس حکومت وقت تھے یہ متنقل اعلان کرے تو چھوٹا یہ درگاہ مخدوم شہباز قلندر کی اہل سنت و جماعت جو مرکز ہے ان درگاہ شریف کے اندر مزار شریف جی جگہ بے حرمتی تھی رہی ہے مزار شریف کے اندر جو کو ماتم تھی کرے صاحب مزار کے جو کو ایزا پہنچا رہا ہے اساں عوام اہل سنت جو یہ عظیم شان اجتماع پرزور ہندال جی مذمت ہو کرے تا مزار جے اندر جو کو سو ماتم تھا جو کو سو نکھے روکے ہوئے نعرہ تکبیر ایو بھی آواز کو کریں مزار شریف جی اندر جے کا بے پردے گیا ہے عورت ای مرد جی کے سے پان میں ملن تھا تو حکومت جی کی ذمہ داریاں ہے تہن بے پردگی کے ختم کرے عورتن کے اچن منن جو رستو الگ کنے مردن جو اچن منن جو رستو الگ کن تا عورت مرد پان میں نہ مل جو غیر شرعی کمان ان جے ہودے اساں اہل سنت و جماعت بدنام تھی رہا ہیں چاہے عظیم شان اجتماع مجھے ہنگال کی تائید کندو مزار شریف کے اندر یہ غیر شریکم جے کی ماتم جے کی تھی فوری طور ان سے بند کرو اللہ تعالیٰ اساں سبن جو حامی و ناصر ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت جے اغوان کے بالخصوص قائد اہل سنت کی حفاظت فرمائے واقع دعوان الحمدللہ
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتحب جاءت لدعوته الأشجار ساجدة ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محمد سے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر محمد سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر محمد سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم اور آپ علماء و عوام اہل سنت علماء و مشائخ اہل سنت کی زیر قیادت
یا رسول اللہ کانفرنس میں مخدوم المشائخ حضرت مخدوم محمد عثمان ماروندی لعل شہباز قلندر شہنشاہ قلندر کے زیر سایہ یا رسول اللہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں محترم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد جان نعیمی صاحب امیر جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کو اور جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کے سرپرست ہم سنیوں کے سرپرست خانقاہ عالیہ کے سجادہ نشین برچولی شریف کی خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت پیر میاں عبد الخالق صاحب دربار عالیہ برچولی شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. محترم المقام حضرت علامہ نالے مٹھو صاحب زیدہ مجدہم اور حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب جیلانی، حضرت محترم گرامی قدر سجادہ نشین آستانہ عالیہ ہمایوں شریف حضرت میاں عبد الباقی صاحب زیدہ مجدہم، تمامی علماء اور مشائخ کو اور حضرت صاحب مشوری شریف کو، تمامی علماء اور مشائخ کو ان کی تشریف آوری پر، ان کی شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ یا رسول اللہ کانفرنس ہے. اسی میں ہمارے محترم میزبان سیون شریف میں جو ہمارے محترم میزبان ہیں اور جو محترم بھائیوں میں جناب محترم سید عزت علی شاہ صاحب، سید نصرت شاہ صاحب، آصف شاہ صاحب اور وہ تمام ہی جتنے بھی معاونین ہیں جنہوں نے جماعت اہل سنت سے تعاون کیا، سیون شریف کے ساتھیوں نے، دوستوں نے، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ یا رسول اللہ کانفرنس ہے اور یہ اس وقت 3:30 بجے کا وقت ہے. یہ بڑا سہانا اور بڑا پیارا وقت ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی آنکھیں عطا فرمائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ہم سب کو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک، نگاہ مصطفیٰ، یہ تو فرش زمین پر ہے. سیون شریف کی یا رسول اللہ کانفرنس یہ تو فرش زمین پر ہے. وہ تو عرش بری کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ یا رسول اللہ کانفرنس تو بڑی مختصر ہے. وہ تو روئے زمین کو، پوری کائنات کو، عرش سے لے کر فرش کو ہم وقت ان کے پیش نظر ہم وقت دیکھتے رہتے ہیں. ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، رحمت کی نظر فرمائیے. اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظر جس طرف ہو جائے، سبحان اللہ، ان کی نظر رحمت کب ہوتی ہے؟ ان کی نظر رحمت ہوتی ہے. اور ان کی جب نظر رحمت ہو تو زمین کا تختہ لوٹ جاتا ہے. ان کی نظر رحمت اگر ہو
قسمتیں بدل جاتی ہیں، امت کی قسمت بدل گئی۔ وہ لوگ کہ جو بکریوں کے چرانے والے تھے، وہ لوگ جو اونٹوں کے ہنکانے والے تھے، وہ لوگ جو خانہ بدوش تھے، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کو تخت نشین بنا دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیڑوں کے چرانے والے اور بکریوں کے چرانے والے یہ معمولی سی حیثیتوں کے لوگ تھے، جن کے کوئی قدر و قیمت بظاہر نہیں تھی، لیکن سبحان اللہ ابو بکر صدیق، ابو بکر ایک تاجر تھے، عمر ایک نوجوان تھے، اپنے قبیلے میں معروف شخصیت تھے، نیک اور صالح تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ معزز تھے، تاجر تھے۔ علی مرتضی رضی اللہ عنہ ایک حیثیت کے مالک تھے، لیکن جب دربار مصطفیٰ میں پہنچے ابو بکر صدیق ہو گئے، صدیق ہو گئے، دربار مصطفیٰ میں پہنچے صدیق ہو گئے۔ عمر دربار مصطفیٰ میں پہنچے فاروق ہو گئے۔ عثمان دربار مصطفیٰ میں پہنچے عثمان غنی ہو گئے، اور علی دربار مصطفیٰ میں پہنچے تو ولی ہو گئے۔ تو میرے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے محتاج ہے۔ یہ جماعت اہل سنت نے یا رسول اللہ کانفرنس کیوں کی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید کوئی سیاسی مقصد ہوگا، وہ سمجھ نہیں سکے اس وقت کیا سیاسی مقصد ہے، کون سا الیکشن ہو رہا ہے؟ کوئی الیکشن نہیں، کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہے، کوئی سیاسی الیکشن نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو پھر کاہے کے لیے کانفرنس کی؟ اس کانفرنس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیوں اتنے مسلمانوں کو جمع کیا؟ یہ لاکھوں کا مجمع جو یہاں سے لے کر دربار حضرت شہباز قلندر تک پھیلا ہوا ہے، یہ ایمان والوں کا وہ ہجوم ہے کہ جن کے چہرے رسول اللہ کی جو رحمت برس رہی ہے اس رحمتوں سے ان کے چہرے روشن ہیں۔ یہ رات گزر گئی اور 3:30 بجے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، کیوں یہاں جمع کیا گیا اور یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو اس لیے بلایا گیا اور آپ اس لیے آئے کہ اس کانفرنس کا مقصد تھا یا رسول اللہ، رسول اللہ سے آپ کے رشتے کو جوڑنا تھا۔ رشتہ تو موجود تھا، رشتہ ہے، یہ رشتہ قیامت تک رہے گا، لیکن اس رشتے میں کمزوری آ جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ راستے میں اس رشتے کو توڑنے کے لیے، اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے راستے میں ڈاکو پھر رہے ہیں۔ ایک وہ ڈاکو ہے جو مال لوٹتا ہے، جائیداد لوٹتا ہے، اور ایک وہ ڈاکو ہے جو ایمان لوٹتا ہے۔ ایمان کے ڈاکوؤں سے بچا کر آپ کو یہاں لایا گیا ہے اور یہ بتانا تھا کہ یا رسول اللہ کے رشتے کو مضبوط رکھو، ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے،
ان سے رشتہ اگر مضبوط ہے تو اس میں نور ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے بجلی کا کنیکشن لگا دیا. جب بجلی کا کنیکشن تار لگ گیا، مکان ہے، اگر بجلی نہیں ہے تو اندھیرا ہے، اور اگر اس مکان میں بجلی کا کنیکشن لگ گیا تو وہ مکان روشن ہے. سنیوں کا سینہ روشن ہے، اس لیے کہ اس سینے میں کنیکشن ہے، اس مکان میں کنیکشن ہے. اور جس کے یہاں کنیکشن نہیں ہوتا اس کے چہرے کو آپ بھی دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر دل نہیں چاہتا دیکھنے کو. لیکن جن کے دل میں عشق نبی کا کنیکشن لگ گیا اور ان کو کنیکشن مل گیا، یہ کنیکشن تو ہر جگہ موجود ہے. یہ کنیکشن جو ہے نبی کی محبت کا کنیکشن، نور، یہ ایمان ہے. یہ کعبۃ اللہ شریف میں بھی ہے. دیکھو بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بنایا ہم نے گھر. کعبۃ اللہ شریف گھر ہے. بیت کے معنی گھر. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بنایا یہ گھر لوگوں کے لیے مرجع. لوگ اس طرف آئیں، لوگ یہاں اس گھر پر جمع ہوں. گھر تو بنا دیا اللہ نے، اپنا گھر بنا دیا. کعبۃ اللہ شریف گھر ہے، لیکن اس گھر میں روشنی نہیں ہے. گھر تو ہے، روشنی نہیں ہے. روشنی آ رہی ہے. اللہ کے گھر میں روشنی آ رہی ہے. اللہ کے گھر میں کیسی روشنی آ رہی ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا قد جاءکم من اللہ نور. رسول اللہ نور بن کر تشریف لے آئے. کعبۃ اللہ شریف موجود ہے اور کعبۃ اللہ شریف کے لیے نور محمدی آ گیا. کعبۃ اللہ آباد ہو گیا. ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا تھا جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، کعبہ شریف بن گیا، گھر بن گیا. دعا کیا کی؟ یہ کہہ رہے تھے اللہ شکر ہے گھر بن گیا، آپ کے حکم کی تعمیر ہو گئی، میں نے تو گھر بنا دیا. ساتھ ساتھ دعا فرمائی. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے میں نے کعبہ بنا دیا، اور اے اللہ آپ نے حکم دیا تھا گھر بنا دیجئے، تو گھر تو بنا دیا، اور اب اس گھر کو آباد کر دیجئے. گھر تو روشنی سے آباد ہوتا ہے، روشن روشنی سے ہوتا ہے. گھر روشن روشنی سے ہوتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ گھر میں نے بنا دیا، اب اس رسول کو بھیج دیے جو اس گھر کو آباد فرمائے. رسولا منہم، ان میں سے رسول بھیج دیجیے. تو نور محمدی، یہ کنیکشن یا رسول اللہ کا، یہ کنیکشن دنیا میں بھی کام آتا ہے. یہ نور ہے، یہ ایمان دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے، یہ کہیں نہیں ملتا ہے. قرآن فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے فالذین
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. جو حضور پر ایمان لائے تو حضور پر ایمان لاؤ. ایمان سے روشنی ملتی ہے، اور صرف ایمان نہیں لاؤ، ایمان کے لوازمات ہیں. حضور پر ایمان لاؤ، حضور کی عزت بھی کرو، اور حضور کے دین کے مددگار بن جاؤ. یعنی جب اسلام کے بقا کا مسئلہ آئے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کا مسئلہ آئے، اور وہ قوتیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں ان سے مقابلے کا وقت آئے تو سینہ سپر ہو جاؤ. اور کیجئے رب العالمین جل جلالہ عمنا والارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا، حضور پر ایمان لاؤ، وعزروہ، عزت کرو، ونصروہ، رسول اللہ کے مددگار بن جاؤ. رسول اللہ کے دین کو جب چیلنج کیا جائے تو سینہ سپر ہو جاؤ. رسول اللہ کے دین کے بچانے کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے مقابلے کے لیے. ویسے اب رسول اللہ کے دین کو چیلنج کر دیا. کس نے چیلنج کیا؟ امریکہ کے صدر نے کہا کہ میں صلیبی جنگ کا اعلان کرتا ہوں. صلیبی جنگ کیا ہے؟ یعنی مقدس عیسائیوں کی جنگ، عیسائیوں کی مقدس جنگ. صلیب وہ نشان ہے، صلیب یہ عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے. صلیب، صلیبی جنگ. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ میں رسول اللہ کی امت کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اب رسول اللہ کی امت کیا کہے؟ خاموش ہو جائے، گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے، جواب نہ دے؟ نہیں. رسول اللہ کی امت جب صلیبی جنگ کا چیلنج دیا ہے، یعنی صلیب کی جنگ ہے، عیسائیت کی برتری کی جنگ ہے، عیسائیوں کا بول بالا کرنے کی جنگ ہے، تو امت کا فرض کیا ہے؟ یہ صلیبی جنگ جس کا حوالہ دیا، یہ ایک دن میں صلیبی جنگ جب شروع کی تھی 800 سال پہلے، تو ایک دن میں 70,000 مسلمان شہید ہو گیا تھا. ایک دن میں 70,000 مسلمان یورپ کے عیسائیوں نے شہید کر دیا تھا. اس وقت امریکہ کا وجود نہیں تھا، صرف یورپ تھا، امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا. تو صلیبی جنگ کا چیلنج کیا ہے. تو اب امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم صلیبی جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اور ہم بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی شہادت کے لیے تیار ہیں. شہادت کے لیے تیار ہیں. ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں، ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم صلیب کے غلبے کی جنگ لڑو گے، اور ہم یا رسول اللہ کے غلبے کی جنگ لڑ کر رہے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ 10 برس تک لڑو گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی لڑتے رہے اسلام کے لیے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اب دیکھو انہوں نے صلیبی جنگ شروع کر دی. افغانستان کے بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا، آگ کی اور بارود کی بارش ہو رہی ہے. بے گناہ بچے، بے قصور عورتیں، بے قصور شہری آبادی ظالمانہ کارروائیوں کی صلیبی جنگ کا اعلان کر کے افغانستان کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ برادر مسلمان ملک ہے. کیا ہم خاموش رہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والے ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے گھر کے اندر اینٹ ہو، عمارت کے اندر اینٹ ہو، بنیادوں میں اینٹ ایک دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی سے جڑا ہوا ہے. جیسے ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو، دانت میں تکلیف ہو تو سارا بدن محسوس کرتا ہے. اگر افغانستان کے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، عراق کے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، سوڈان اور لیبیا کے مسلمان کو، چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمان کو، کشمیر کے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، فلسطین کے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ مجھ کو ایسا ہی درد محسوس ہونا چاہیے جیسے میں اپنے جسم میں درد محسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں. اور کس نے بھائی بنایا؟ کس نے بھائی بنایا؟ یہ اللہ نے بھائی بنایا. رب العالمین جل جلالہ عمرہ والو ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور تم سب ایک امت ہو. رب العالمین جل جلالہ عمرہ والو ارشاد فرماتا ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یہ امت واحدہ ہے، یہ ایک امت ہے رسول اللہ کے غلاموں کی امت. افغانستان کے مسلمان پکار رہے ہیں مدد کے لیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، مالی مدد کرنی چاہیے، اخلاقی مدد کرنی چاہیے، جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. افغانستان کی سرزمین وہ ہے کہ جس افغانستان کی سرزمین نے آپ کو حضرت مخدوم عثمان ماروندی کو دیا، یہ بھی افغانستان سے کون ہے؟ افغانستان کی سرزمین نے تم کو، ہم کو، پاکستان کے غیور مسلمانوں کو افغانستان کی سرزمین نے داتا گنج بخش علی الحجویری کو دیا، وہ بھی افغانستان سے آئے تھے. افغانستان کی سرزمین سے معین الدین چشتی اجمیری آئے تھے. افغانستان کی سرزمین سے اولیاء کرام کے قافلے آئے تھے. افغانستان کی سرزمین مجاہدوں کی زمین ہے. افغانستان کی سرزمین سے محمود غزنوی آئے تھے تو سومنات کے بت کے ٹکڑے کر دیے تھے. افغانستان کی سرزمین سے شہاب الدین غوری آئے تھے، دہلی کو فتح کر دیا اور پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد 900 برس پہلے ہندوستان میں رکھ دی. افغانستان کی سرزمین سے بادشاہ آتے رہے، مجاہد آتے رہے، زمینوں کو فتح کرتے رہے اور اللہ کے ولی آتے رہے، دلوں کو فتح کرتے رہے. یہ ہے افغانستان کی سرزمین، وہ ہماری زمین ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگوں کی سرزمین ہے. اللہ افغانستان کو آباد رکھے اور اللہ افغانستان کے برباد کرنے والوں کو برباد فرمائے، امریکہ کو برباد فرمائے. میرے محترم بھائیوں، یہ وقت ہے رسول اللہ کے دربار میں ہم سب مل کر فریاد پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پچھلی صدی میں روس تباہ ہو گیا، افغانستان سے ٹکرا کر دنیا کی بڑی سپر پاور روس تباہ ہو گیا، اور یا رسول اللہ رحمت کی نظر فرمائیے اس صدی میں امریکہ بھی ٹکڑے ہو کر رہ جائے، اور اسی صدی میں انشاءاللہ بھارت بھی ہندوستان بھی ٹکڑے ہو کر رہ جائے. اللہ تبارک و تعالی افغانستان کے مجاہدین کو امریکہ پر، برطانیہ پر، اسلام کے دشمنوں پر فتح عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کے دشمن یہودیوں پر، فلسطین کے مجاہدین کو فتح عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کشمیر کے مجاہدین کو ہندوستان کی ظالم ہندو حکومت پر فتح و نصرت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی چیچنیا کے مظلوم مسلمانوں کو روس کی ظالم حکومت پر فتح و نصرت عطا فرمائے.
جو لوگ رسول اللہ کے دین کے مددگار بن رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ نور بن کر تشریف لائے اور وہ نور ہیں۔ جب وہ کنیکشن مل جاتا ہے ایمان کا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کنیکشن وہ ہے جو گھر میں واڈا والے دیتے ہیں کہ لو بجلی لگا لو، پیسہ بھر دو، بجلی لگا لو۔ اب اس واڈا والے سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی تم نے میرے گھر میں تو بجلی لگا دی، اب تم میرا ایک گھر اور بھی ہے اور اس گھر کا نام ہے قبر، قبرستان میں قبر ہے، مجھے مرنا ہے، تو وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہاں بھی کنیکشن لگا دو۔ کنیکشن لگا رہے، جیسے ہی میں مر جاؤں تم کنیکشن بٹن دبا کے چالو کر دینا، چلا دینا، تاکہ مجھے قبر میں روشنی رہے، ورنہ اندھیری قبر ہے، مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، تو میں کیا کروں؟ واڈا والا کہے گا کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ قبر میں روشنی لگا دو، کنیکشن دے دو، بلب جلا دو، ٹیوب لائٹ لگا دو، یہ پاگل معلوم ہوتا ہے۔ قبر میں یہ کنیکشن کام نہیں کرتا۔ کون سا کنیکشن کام کرتا ہے؟ قبر میں مرنے والا پہنچا، وہ پہنچا کہ جس کے دل میں کنیکشن تھا، رسول اللہ کی محبت کا کنیکشن تھا، یا رسول اللہ کا کنیکشن تھا۔ جیسے ہی قبر میں پہنچا دیکھتا ہے روشنی ہو رہی ہے، کون آ رہے ہیں؟ فرشتوں نے پوچھا بتاؤ کون آ رہے ہیں؟ کہا روشنی ہو رہی ہے۔ کہا کون آ رہے ہیں؟ فرشتوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ تم کیا کہتے ہو آپ کے متعلق؟ ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، کیا کہتے ہو؟ وہ کہا یہ روشنی جو پھیل رہی ہے، یہ کنیکشن کی روشنی جو پھیل رہی ہے، یہ وہ آ رہے ہیں جو دونوں جہاں کے تاجدار ہیں، یہ وہ آ رہے ہیں جو محبوب رب العالمین ہیں، یہ وہ آ رہے ہیں جو عرشیوں کے آقا ہیں اور فرشیوں کے دادا ہیں، یہ وہ آ رہے ہیں جو معراج کے دولہا ہیں، یہ میرے آقا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر روشن ہو گئی، یہی روشنی جو دربار مصطفیٰ سے اب لے کر جا رہے ہو یا رسول اللہ کے کنیکشن کی تجدید کرنی ہے کہ اگر کہیں تار وار ڈھیلے ہو گئے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے یا رسول اللہ کی اس نشست میں تمہارے تاروں کو ٹھیک کر دیا تاکہ مدینہ منورہ سے سیدھا کنیکشن مل جائے۔ ایمان مدینہ منورہ سے ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ قرآن کی آیت آپ نے سنی، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، جو حضور پر ایمان لایا، ایمان والا وہی ہے، ایمان لاتا ہے، عزت کرتا ہے۔ عزت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھو اللہ نے عزت اپنے محبوب کی کیسے بنائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا۔ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کے دربار میں دروازے پر بیٹھ گئے، اور دروازے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے آواز دی اور کہا ہم دروازے پر آئے ہیں، ہم لوگ آئے ہیں، اپنی خبر دینے کے لیے انہوں نے دروازے پر آواز دی۔ یہ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے مکان پر جائیں اور آپ آواز دیں میں آیا ہوں تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ آپ کھٹکا کریں کوئی بری بات تو نہیں ہے، کنڈی ہلائیں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔
اب تو گھنٹی بجتی ہے، لیکن 1450 سال پہلے گھنٹی تو نہیں تھی. اگر آپ آواز دیں تو کوئی بری بات تو نہیں، مگر نہیں، جب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر آواز دی تو آواز دینے کے بعد آیت اتری. اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا بے وقوف، بے عقل. اگر کوئی آدمی آپ کے دروازے پر آ کے آواز دے تو آپ اس کو یہ کہیں گے تم بے عقل ہو، تم نے آواز کیوں دی؟ یہ تو نہیں کہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہمارے محبوب کے دروازے پہ آئے بے عقل، تم نے آواز دی. عقل نہیں ہے، آواز دیتے ہو. کون فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے. ادب، عزت، عظمت مصطفیٰ دیکھو. رب العالمین جل جلالہ عمرہ والو ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے محبوب، یہ جو حجرے کے باہر، مکان مبارک کے باہر، یہ جو آپ کو لوگ بلا رہے ہیں، یہ بے عقل ہیں. کیوں بے عقل کہا؟ اس لیے بے عقل کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم اپنی خبر دے رہے ہو، اس محبوب کو خبر دے رہے ہو جو عرش کی خبر رکھتے ہیں. تمہارے آنے کی خبر نہیں ہوگی، بے عقل. معلوم ہوا جو علم رسول پر اعتراض کرتا ہے بے عقل ہے، بے عقل ہے اور بے نور بھی ہے. بے نور بھی ہے. علم رسول اللہ فرماتا ہے کہ تم کو آواز دینے کی ضرورت نہیں تھی، بے عقل ہو. آئندہ ایسا مت کرنا. اب ہم نے معاف کر دیا، آئندہ ایسا نہ کرنا. وہ رسول جو فرش زمین پر رہ کر عرش بری کی خبر رکھتا ہے، اس کو تمہاری خبر نہیں ہوگی. بے عقل، اس کو تمہاری خبر نہیں ہوگی. مقام نبوت کو سمجھو، دربار رسالت کو سمجھو. رسول اللہ سنتے، کس طرح سنتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سنتے، کس طرح سنتے؟ دیکھو آج امریکہ میں جو گفتگو ہو رہی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں. کیسے سن رہے ہیں؟ آپ سے کسی نے پوچھا ارے آپ امریکہ کی بات سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں. آپ لندن کی باتیں سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں. آپ جاپان کی باتیں سن رہے ہیں؟ ہاں دیکھ لو سن رہا ہوں. تم بھی سن رہے ہو، میں بھی سن رہا ہوں. سچی بات تو یہی ہے، ہم سب سن رہے ہیں. ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن رسول اللہ نہیں سن رہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں امریکہ کی باتیں سن رہا ہوں، میں یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر 7 شریف میں بیٹھ کر جاپان کی باتیں سن رہا ہوں، جاپان کے کام سن رہا ہوں، جاپان کی نقل و حرکت سن رہا ہوں، امریکہ کی نقل و حرکت سن رہا ہوں، افغانستان کی نقل و حرکت سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ وہ کہا یہ ٹیلی ویژن کے پیچھے سیٹلائٹ ہے. وہ سیٹلائٹ آواز کو پکڑتا ہے، وہ سیٹلائٹ تصویروں کو پکڑتا ہے. تصویروں کو پکڑنے کے بعد پھر وہ میرے ٹیلی ویژن میں دے دیتا ہے. یہ ڈش اینٹینا ہے، یہ سیٹلائٹ ہے. تو میرے عزیز، اگر میرا اور تمہارا اور امریکہ کا اور جاپان کا بنایا ہوا سیٹلائٹ اور ڈش اینٹینا اتنا طاقتور ہے کہ امریکہ کو گھر بیٹھے دکھا دے، تو رسول اللہ کا ڈش اینٹینا کتنا طاقتور ہوگا؟ اللہ نے جو ان کو ڈش اینٹینا دیا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا؟ اس کا تصور بھی بلا تشبیہ و تمثیل، اس کا تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے. پوری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اور یہ امت بھی رسول اللہ کے سامنے ہے.
فرش زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھو. قرآن عرش پر سنا جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اسی فرش زمین پر بیٹھ کر مصطفیٰ پر درود پڑھو. درود 7 میں پڑھا جاتا ہے اور مدینے میں سنا جاتا ہے. درود شریف پڑھو محبت سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قبر میں اس نے کہا یہ میرے آقا ہیں. خبر روشن ہو گئی. اور میرے عزیز جب حشر کا میدان سجے گا، قبر سے نکل کر جاؤ گے تو ایمان کی روشنی دربار مصطفیٰ میں لے جائے گی. جب پولیس صراط عبور کر رہے ہوگے تو یہی روشنی ہوگی. جب جنت میں جا رہے ہوگے تو یہی روشنی ہوگی. تو رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کے لیے یا رسول اللہ کی یہ کانفرنس ہے. جماعت اہل سنت کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کا محبت کا رشتہ، ایمان کا رشتہ دربار محمد رسول اللہ سے ایمان کا رشتہ مضبوط کر دیا. اور دربار مصطفیٰ میں درود پہنچ رہا ہے اور سلام پہنچ رہا ہے. ہمارے ایک محترم بزرگ نے تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اہل سنت کا بھی ایک جھنڈا ہونا چاہیے. اہل سنت کا تو یہ جھنڈا لگا ہوا ہے جس میں سبز گنبد ہے، سنہری جالی ہے. سبز گنبد ہے، سنہری جالی ہے. یہ جھنڈا گھروں پہ لگاؤ تاکہ سبز گنبد کی برکتیں گھر پر نازل ہوں. رحمت للعالمین کا جھنڈا لگاؤ. مدینے والے پر درود و سلام پڑھو. حضرت مفتی صاحب صدر محترم امیر جماعت اہل سنت صوبہ سندھ نے ابھی آپ کو ہدایت دی ہے، ان پر عمل کرو. علماء نے ہدایت دی ہے آپ کو. سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم سب آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. پابندی سے نماز پڑھیں گے. اہل سنت اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے. قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کریں گے. اور اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ پر درود پڑھتے رہے. اب ہم کھڑے ہوں اور ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. بڑی محبت سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا
شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام حبيبي سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ سلطان مدینہ سکینہ سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو قیمہ میں بلا آقا میرے حسرت